کے لیے، اور ہمارا حوالہ متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا اسباب ہو۔ بائبل مقدس میں سے یہ جو سادہ سی تعلیم ہم نے بے شمار مرتبہ سنی ہے، پڑھی ہے، آج اسی تعلیم کو جو گزشتہ میسج تھا اس کو لنک کرتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ اس تعلیم کو سمجھ سکیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یسوع مسیح نے حکم کیا دیا؟ جب تم روزہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع نے یہ حکم دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر روزے کا حکم نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا حکم مسیحیت میں نہیں ہے۔ مسیحیت میں واضح طور پر روزے کا حکم ہے۔ پچھلے اتوار ایک آیت خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے میں نے آپ سبوں تک پہنچائی، اور وہ یہ تھی کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع مسیح نے جواب کیا دیا؟ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے تب تک یہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن چوں ہی ان سے جدا کیا جائے گا تو کیا کریں گے؟ پھر یہ روزہ رکھیں گے۔ سو معلوم ہوا کہ 2 بڑی آیات ہمیں ملتی ہیں، اور یہ 2 بڑی آیات سے ہمیں اس بات کی واضح طور پر تعلیم ملتی ہے کہ مسیحیوں پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اب اگر واجب ہے ہم پر روزہ رکھنا، تو جو دوسری بات اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کب روزہ رکھا جائے، کون سا دن مخصوص ہے، کون سا مہینہ مخصوص کیا گیا ہے روزے کے لیے۔ تو دونوں آیات کے اندر ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جب تک براتیوں کے ساتھ دلہا ہے یہ روزہ نہیں رکھیں گے، جو ہی ان سے جدا کیا جائے گا تب کیا کریں گے؟ تب یہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ تو کوئی مہینہ بتایا اور نہ ہی کوئی دن بتایا۔ دوسرا حوالہ جو متی رسول کی انجیل میں ہے وہ یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ کب ہم نے روزہ رکھنا ہے اور کب ہم نے نہیں رکھنا۔ کوئی دن نہیں بتایا، کوئی مہینہ نہیں بتایا۔ حکم واضح ہے، روزہ رکھنے کا حکم واضح ہے، اور یہ بالکل صحیح تعلیم یہ ہے کہ حکم بائبل کے اندر موجود ہے ان دونوں آیات کے اندر۔ اور ایک عام شخص جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ اس میں سے واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کے حکم کو دیکھ سکتا ہے کہ ہاں، کوئی غیر قوم سے بھی آپ پوچھ لیں، اس حوالے کو سامنے رکھ کے کسی غیر قوم سے کہیں جی اس کے اندر کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہاں ہے، حکم ہے کہ تو روزہ رکھ سکتا ہے یا روزہ رکھنا ہے تم نے۔ جب تک براتیوں کے ساتھ ہے تب تک نہیں، لیکن جب جدا ہو تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسیحیوں کے اندر، مسیحی تعلیم کے اندر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب جو دوسری بات میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر واجب ہے تو کون سا مہینہ، کون سا دن؟ بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں، بلکہ میں انہیں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ انہیں پورا کرنے آیا۔ اور جب تک ان میں سے ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ پورا نہ ہو جائے، اسے میں ایک ایک نقطے کو اور ایک ایک شوشے کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں، مکمل کرنے آیا ہوں۔ سو بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ ہمارے لیے استاد ہے نئے عہد نامے تک پہنچانے کے لیے۔ اس بات کو ذرا آرام سے میں اب تک لے کر آ رہا ہوں۔ پرانا عہد نامہ استاد ہے ہمارے لیے نئے عہد نامے تک پہنچانے کے لیے۔
اور روح القدس نے پرانا عہد نامہ بھی لکھوایا اور روح القدس نے نیا عہد نامہ بھی لکھوایا. سو پرانے عہد نامہ کے اندر جتنی شرعی احکام ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات میں پورا کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے لے. سو شریعت یسوع مسیح نے کمپلیٹ کی اپنے اوپر, لیکن پھر اس میں کافی ایسی رسومات ہیں جو جن کا بالواسطہ تعلق جو ہے وہ مسیحیت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر ہم بپتسمے کی رسم کرتے ہیں تو بپتسمے کی رسم خداوند یسوع مسیح نے ادا کی, یسوع مسیح کے شاگردوں نے ادا کی. یوحنا رسول بپتسمہ دیا کرتے تھے اور یوحنا اصطباغی بپتسمہ دیا کرتے تھے, اور بپتسمے کی رسم در حقیقت دین یہود سے ہے. یہودی لوگ بپتسمہ دیتے تھے. آپ جانتے ہیں یوحنا اصطباغی مسیحی تھا یا یہودی تھا؟ مسیحی تھا یا یہودی تھا؟ یہودی تھا. تو یہودیت کے اندر بپتسمہ ہے. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تب یسوع مسیح نے کوئی مذہب شروع کیا, کہا کہ آج سے میں مسیحی تم بھی مسیحی. تو یسوع مسیح نے بپتسمہ کس سے لیا؟ تو یسوع مسیح در حقیقت خود یہودی ہیں اور بپتسمہ کس سے لے رہے ہیں؟ یہودیت کے اس علمبردار سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی راہ تیار کرنے والا ہوں. گویا ساری لوگوں کو یوحنا بپتسمہ دے رہے ہیں اور یہودیت میں ہیں. اور آج ہم بپتسمہ لیتے ہیں. میں یہاں نام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کر رہا کس نام سے لیتے ہیں کس طریقے سے لیتے ہیں, لیکن ہم پانی کا بپتسمہ لے کر مسیحیت میں اعلانیہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ رسم آئی کہاں سے؟ یہودیت سے. پھر ہم پاک عشاء کرتے ہیں, عشاء ربانی. عشاء ربانی حقیقت میں عید فصح کی جدید شکل کہہ سکتے ہیں. عید فصح کی ایک اور شکل ہے. حقیقت کے اندر عید فصح یسوع مسیح نے منائی. میں ساتھ رہیے, عید فصح منائی اور عید فصح منانے کے بعد یسوع مسیح نے اس کی تکمیل کی. شریعت کی کیا کی؟ اس کو رد نہیں کیا. فصح کو رد نہیں کیا بلکہ فصح کی تکمیل کر کے اسے آگے لے گئے. اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عشاء ربانی ہم نے لی ہے یہودیت سے, ہم نے بپتسمہ لیا ہے یہودیت سے. اور کون سی چیز ہم نے یہودیت سے لی ہے؟ ہم نے پرانا عہد نامہ کہاں سے لیا؟ ہم نے پرانا عہد نامہ یہودیوں سے لیا اور نیا عہد نامہ ہمارا جو یہودی مانتے ہی نہیں ہے. کہ مانتے ہیں نئے عہد نامے کو؟ وہ تو نئے عہد نامے کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے. وہ نئے عہد نامہ کو نہیں مانتے, وہ تو پرانے عہد نامہ کو مانتے ہیں. اب ہم نے دو بڑی رسومات جو ہے وہ یہودیت سے لی. ختنہ ہم نے ان سے نہیں لیا, حالانکہ ختنہ بھی ہے اور یسوع مسیح نے بھی ختنہ کروایا, لیکن مسیحی اس رسم میں آ نہیں رہے. اب ختنہ ہم نے نہیں لیا, بہت سی رسومات ہم نے نہیں لی, لیکن یہ میجر دو رسومات ہم نے لی ہیں. چلے تیسری رسم کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں, بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. اب روزہ جو ہے یہ ہم نے کیا یہودیت سے لیا؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, کیا ہم نے لیا؟ اگر ہم نے لیا تو کون سا ایسا حوالہ ہے جہاں سے ہم نے اخذ کیا کہ روزہ لینا ہے؟ ہم نے بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ قدیم نبیوں نے پیغمبروں نے روزے رکھے, کئی اقوام نے روزے رکھے. جب ہم تذکرہ کرتے ہیں نینوا کا تو نینوا کے لوگوں نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ میرے ساتھ نہیں, کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ نینوا کے لوگ تھے کون؟ یہودی, بت پرست, سریانی, غیر اقوام. آستر نے روزہ رکھا, وہ یہودی تھی یا غیر یہودی؟ وہ یہودی ہے. تو غیر قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں اور مسیحی قوم اور یہودی قوم بھی روزہ رکھتی ہے. تو روزہ ایک ایسا امر ہے یا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری اقوام میں پایا جاتا ہے, مسیحیت سے پہلے اور مسیحیت کے بعد. مسیحیت سے پہلے بھی غیر اقوام روزہ رکھتی تھی اور مسیحیت کے بعد بھی غیر اقوام روزہ رکھتی ہیں. آج آپ دیکھیں ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں, سکھ بھی روزہ رکھتے ہیں, پارسی بھی روزہ رکھتے ہیں, مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں, یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, مسیحی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو قدیم سب سے مذہب جو ہے وہ تو یہودیت ہی ہے. تو یہودیت کا جو
ماخذ ہے جو یہاں سے یہودیت اخذ کی گئی یا اس کا سورس جو ہے وہ تو پرانا عہد نامہ ہے. سو قدیم مذہب یہودیت اس کے اندر روزہ موجود ہے, اور پھر غیر اقوام میں روزہ موجود ہے, پھر تمام قومیں قبیلے روزہ رکھتے ہیں. اب تھوڑا سا میں اور آگے بڑھوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا کسی جگہ پر پرانے عہد نامہ میں خداوند یہوہ خدا نے حکم دیا ہو کہ تم نے اتنے مہینے اتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ ہاں, خداوند نے 4 روزوں کا تذکرہ کیا. 4 روزے یہودیت پر فرض کیے, اور یہ ان کی عیدوں کے روزے ہوتے تھے. 4 روزے خداوند نے رکھوائے, لیکن ان 4 روزوں کو خدا نے کہا یہ شام سے صبح یعنی شام سے شام تک ہوگا, سورج غروب ہونے سے سورج غروب ہونے تک یہ تمہارا روزہ ہوگا, اور یہ روزہ پشت در پشت ہوگا. ایک دن کا عمل نہیں ہے, یہ اگلی نسل اور دائمی کام یہ کرنا ہے جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے. یہودیت ان روزوں کو رکھیں گے. اس کے علاوہ کوئی یہودیوں میں روزے فرض نہیں کیے گئے کہ آپ نے اتنے, صرف 4 روزے. اب میں تھوڑا اور آگے بڑھوں گا. مقدس داؤد نے ایک روزہ رکھا, کتنے دنوں کا؟ 7 دنوں کا. کس لیے رکھا؟ اپنے بیٹے کے لیے رکھا. اور کسی نے روزہ رکھا ہو بائبل میں؟ آستر نے 3 دن کا, اور دانیل نے کتنے دنوں کا؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, واقعی دانیل نے روزہ رکھا؟ لکھا ہے کہ دانیل دعا کر رہا تھا, اور دعا کیا کر رہا تھا کہ خداوند اسرائیل کی بحالی کر. تو جب وہ دعا کر رہا تھا تو جیسے اس نے دعا شروع کی, آسمان سے فرشتہ آیا اور آ کر دعا کا جواب دینے لگا سیم ڈے. لیکن راستے میں فارس کا موکل ابلیس آ گیا. 21 دن تک وہ جنگ کرتے رہے, 21 دن تک وہ جنگ کرتے رہے, اور اوپر جنگ جاری ہے, نیچے مرد خدا دعا کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کا صحیح مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بے خودی کے عالم میں پڑا ہے, مدہوش اور بے ہوش پڑا ہے 21 دن تک. رویا, عالم رویا میں وہ کئی چیزیں لے رہا ہے. تو یہ فاقہ ہو سکتا ہے, جیسے مقدس موسیٰ نے 40 دن کے ہم بات کر رہے ہیں, روزہ نہیں ہے, وہ خدا کی حضوری اتنی ہے کہ کسی اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کھانا یا نہیں کھانا. 80 دن تک وہ بھوکا رہا, 40 دن ایک مرتبہ, 40 دن ایک مرتبہ. اور پھر جیسے میں پچھلے اتوار بتایا تھا کہ مقدس ایلیا جو ہے وہ بھی 40 دن اور 40 رات بھوکے رہے. سو کئی لوگوں نے تو فاقے کیے ہیں خدا کی حضوری میں. فاقہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جب خدا کی حضوری ہوتی ہے تو بھوک نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. جو پانیوں اور خوراک کو بنانے والا ہے, جب وہی سامنے ہو تو بھوک اور پیاس تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اب خدا ان کے سامنے ہے تو بھوک اور پیاس کا تذکرہ نہیں ہے. اب اگر یہ حوالہ جات ہم کوٹ کرتے ہیں, صحیح عقل کی بات کر رہا ہوں, عقل کی, یہاں میں رول کچھ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل مند شخص بھی یہ کہے گا کہ اس میں روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ فاقے ہے جو خدا کی حضوری میں اس نے گزرانے, اور یہی یسوع مسیح نے کیا. سو معلوم ہوا کہ یہودیت کے اندر کسی قسم کا روزوں کا قانون نہیں ہے 4 روزوں کے علاوہ. اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ ان کی عیدوں سے, ان کی عیدیں جو ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. مسیحیوں پر واجب ہے, لیکن مسیحیوں پر یہ واجب نہیں ہے کہ کون سے مہینے میں رکھنا ہے اور کتنے رکھنے ہیں. یہ واجب نہیں ہے, یہ آپ کی پرسنل مرضی ہے, ذاتی مرضی ہے کہ اگر آپ 40 دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں. اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس سے برکت ملے گی. میں ساتھ رہیے. اس سے اگر آپ 40 دن میں روزوں کے ایام میں روزوں میں ٹھہرتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے, یہ آپ کا پرسنل تعلق ہے خدا سے. تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ عمل جو ہے پھر یہ متواتر چلنا چاہیے, نہ کہ یہ 40 دن ہی. پھر یہ عمل جو ہے یہ متواتر چلنا چاہیے زندگیوں میں. یہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تم روزہ رکھو, جب تم روزہ رکھو
تو جب تم روزہ رکھو تو اس کا مطلب ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا آگے بڑھوں گا جلدی سے تاکہ ہم اس حوالے کو جان سکیں. اب خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. روزے کے اندر ہمارا طرز عمل کیا ہے, یہ خداوند یسوع مسیح آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے. پہلی بات, پہلا طرز عمل کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو حوالہ دیا کہ ریاکاروں کی طرح اگر کوئی شخص ہے تو کہا نا. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا. اگر کوئی بیج بونے والا ہے تو مثال دی نا, اگر نہیں ہے تو پھر مثال کیوں یسوع مسیح دے. یسوع مسیح نے کہا کہ ایک ٹھیکیدار تھا, اس نے تاکستان لگایا. اگر تاکستان ہے تو یسوع مسیح نے مثال دی نا کہ اس طرح کا تاکستان ہے, اس طرح کا باغ لگایا جاتا ہے. تو اگر کوئی ریاکار ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا. اور اگر آپ متی رسول کی انجیل 23واں باب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت سے شروع ہو کر آخری آیت تک ایک لفظ بار بار ہر آیت میں کوٹ کیا ہے, اور وہ ہے اے ریاکارو. اے ریاکارو. ریاکار کا مطلب ہے کہ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ. اوریجنل ان کی شکل کچھ ہے اور جو لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ بناوٹی ہے. یسوع مسیح نے کہا اے ریاکاروں. ریاکاروں کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ غیر اقوام کی طرف نہیں ہے بلکہ اپنی قوم یہودیت کی طرف ہے. اے ریاکاروں. آگے کیا لکھا ہے؟ نہیں, یہاں نہیں لکھا. میں متی رسول کی انجیل 23ویں باب کی پہلی اور چند آیات میں سے پڑھ رہا ہوں. وہاں پر لکھا ہے اے ریاکاروں. خداوند یسوع مسیح نے بار بار انہیں کہا اے ریاکاروں, فقیہوں اور فریسیوں. تو گویا خداوند یسوع مسیح کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سادہ لفظوں میں اشارہ نہیں بلکہ خطاب کر رہے ہیں, مخاطب کر رہے ہیں کہ تم فقیہ اور فریسی کون ہو؟ ریاکار ہو. جب تم روزہ رکھو تو ان ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ان ریاکاروں کن کی طرح؟ فقیہوں اور فریسیوں کی طرح. اب فقیہ اور فریسی کرتے کیا تھے, یا باقی جو لوگ تھے ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ روزہ رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دی کہ ایک شخص عبادت خانہ میں گیا اور وہ خدا کے حضور دعا کرنے لگا, اور جب اس نے دعا کرنا شروع کی تو کہا اے خداوند میں ہفتے میں, میرے ساتھ رہیے, میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہودیوں کے اندر لوگ موجود ہیں جو ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ جو ہفتے میں گو تعلیم نہیں ہے, گو کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یسوع مسیح نے اس معاشرے کے اندر سے جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان کو لیا اور کہا کہ ایک محصول لینے والا گیا دعا کرنے اور ایک اپنے آپ کو راست باز دکھانے والا گیا دعا کرنے میں. تو جو راست باز تھا اس نے کہا میں ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ سادہ ہوا کہ جو اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے تھے یہودی, جو اپنے آپ کو راست باز کہتے تھے یہودی, وہ ہفتے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 2. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب ان کی طرح تم نے اپنی صورت اداس نہیں بنانی. کیوں؟ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے. یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے. اب وہ اداس شکل بنانے کا جو سادہ ترجمہ ہے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ پیلے رنگ کی ایک مٹی ہوتی تھی, وہ لیتے تھے اور اپنے ماتھے کے اوپر لگا لیتے, اپنے سر کے اوپر لگا لیتے, سر کو کہ بال جو تھے وہ بکھیر لیتے, کپڑے جو تھے لباس جو تھے اس کے نیچے ایک پوشاک پہنی ہوتی تھی جو بڑی اچھی بھی ہوتی تھی, اور اس پوشاک کو ایسے بنا لیتے جیسے ٹاٹ ہوتا ہے, اور ٹاٹ کی طرح یہ کام پہنتے اور گلی بازاروں کے موڑوں پر جا کر لمبے لمبے چوگے پہن کے دعائیں کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے ریاکاروں, فقیہوں اور فریسیوں, تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. تم کہتے ہو کہ ہم ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہو, رکھتے کیسے ہو؟ یہ اس لیے عمل کرتے تھے. پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جن لوگوں نے روزہ رکھا پرانے عہد نامہ میں وہ اپنے سر میں کیا ڈالتے تھے؟
خاک ڈالتے تھے اور اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنتے تھے. ٹاٹ پہننے کا مطلب ہے افسردگی, افسوس. اور کئی لوگ تھے جو ٹاٹ پہن کے نیچے اور اوپر لباس پہن لیتے تھے, لیکن پتہ نہیں چلتا تھا نیچے ٹاٹ ہے. اور نیچے ٹاٹ پہننے کا مطلب تھا کہ میں حلیم ہو چکا ہوں, میں فروتن ہوں, میں خدا کے حضور چکا ہوں, لیکن وہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ نیچے ہم نے ٹاٹ پہنا ہے. لیکن یہ فقیہ اور فریسی ٹاٹ سامنے رکھتے, کپڑے پھاڑے رکھتے, چہرہ اداس بنا لیتے, سر میں خاک ڈال لیتے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو نہ اپنے آگے نرسنگا بجواؤ, کیونکہ جب یہ دائیکی دیتے آگے نرسنگا بجواتے. یسوع مسیح ایک دن ہیکل کے سامنے بیٹھے تھے تو بڑے بڑے امیر لوگ آئے اور پیسے دے رہے ہیں. ایک عورت آئی جس نے کتنی دمڑیاں دی تھی؟ جس نے صرف 2 دمڑیاں دی تھی. تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. تو کیوں؟ باقی کیا کرتے تھے؟ اپنے آگے نرسنگا پھونکواتے تھے. مثال کے طور پر ایک بندہ چندہ لے کر آیا, تھال کے اندر چندہ رکھا ہوا ہے, پریزنٹیشن بہت اچھی ہے, اور آگے آگے خود چل رہا ہے, اس کے آگے ایک نرسنگا بجانے والا ڈھولچی یا اور کوئی اعلان کرنے والا, اور وہ اعلان یہ کرتا تھا فلاں سیٹھ آ رہا ہے, وہ خدا کی ہیکل کے اندر اتنے ہزار اشرفیاں, اتنا سونا جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہے. اس طرح وہ کام کرتے. اور یسوع مسیح نے کہا اس عورت نے کسی کو بتایا نہیں, صرف 2 دمڑیاں ڈالی ہیں. تو یہ یہودی کرتے ایسے تھے, روزے کے دن بھی ایسے ہی کرتے تھے. روزے کے دن لوگوں کے اوپر ایسا پریشر ڈالتے تھے کہ لوگ جانے کہ یہ روزے دار ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا کام تم نے کیا کرنا, جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. آگے کیا لکھا ہے جی, تھوڑا اور آگے پڑھیں گے. اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. ان کا مقصد کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے, ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے کام کے اندر بائبل میں بڑی سادہ, اس لیے میں بڑے آرام سے آپ کے ساتھ لے کر آپ کو چل رہا ہوں, اور ہم سارے مل کر روح القدس کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کیا جانے, تاکہ لوگ جانے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. لوگ جانے, اٹریکشن, لوگوں کو اٹریکٹ کریں, لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچیں, کوئی ایسی حرکت کریں کہ لوگ جانے ہو روزہ رکھے. ویری گڈ, لوگ جانے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. آگے لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر کیا ہے وہ پا چکے ہیں. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو تو کیا کر. اب مسیحیوں کی بات آ گئی ہے. اب ذرا یہودیت سے باہر آئے. یہودیت میں سارے برے لوگ ہی نہیں ہیں, میں نے بتایا بے شمار لوگ ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے روزہ رکھتے تھے, اور بڑے ایسے عجیب لوگ تھے جو بڑے عجیب طریقے سے روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے. جیسے وہ محصول لینے والے کے سامنے کہتا ہے یہ محصول لینے والا ہے, میں دعا کرتا ہوں, میں 2 مرتبہ ہفتے میں روزہ رکھتا ہوں, میں دائیکی دیتا ہوں, میں چندہ دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ کچھ نہیں کرتا. ایسے عمل کرنے والے لوگ, ان کو ریاکار خداوند یسوع مسیح نے کہا. اب یسوع مسیح نے کہا جب میری قوم کی بات آئے, جب میرے لوگوں کی بات آئے, جب میرے خون خریدوں کی بات آئے, تو ان کے لیے 2 آیات ہے. پہلی آیت تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب کیا ملا؟ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن جیسے ان سے جدا کیا جائے گا. اب جدا کرنے کے 2 مطلب ہیں, میں ساتھ رہیے. جدا ہونے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے کہ عارضی جدائی. عارضی جدائی, مثال کے طور پر کسی کا شوہر یا بیوی جاب پہ چلی گئی ہے, گھر میں نہیں ہے, کتنی دیر کی جدائی؟ کتنی؟ 8 10 12 گھنٹوں کی کتنی جدائی؟ اور ایک شخص مر جائے تو کتنی جدائی؟ تو دونوں جدائیوں میں فرق ہے, ایک عارضی ہے اور ایک مستقل ہے. تو یسوع مسیح نے کہا جب تم سے دلہا, تو یسوع مسیح ہم سے جدا ہوئے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو فرمایا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں, تمہارا دل نہ گھبرائے. کیوں نہ گھبرائے؟ اس لیے نہ گھبرائے جدا ہو رہے ہیں. تمہارا دل نہ گھبرائے. کیوں نہ گھبرائے؟ کیونکہ میں تو جدا ہو رہا ہوں اور تم گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں آ گئے ہو. تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو, میں جاتا ہوں. اور یہ جدائی کتنی دیر کی ہوگی؟ عارضی.
یہ مستقل جدائی نہیں ہے. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں میں جاتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا. اور پھر اسی پیسج کے اندر بتایا, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں کیا بخشوں گا؟ نہیں, ایسے نہیں, مددگار نہیں, مددگار نہیں, میں تمہیں دوسرا مددگار. کیا لفظ ہے؟ میں تمہیں دوسرا مددگار. اب دوسرے کے بھی دو مطلب ہیں, میرے ساتھ رہیے تاکہ اس تعلیم کو آپ سمجھ سکیں. اب دوسرے کے دو مطلب ہیں, اور بائبل مقدس میں یونانی لفظ میں یونانی کے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایلوس اور ہیتھروس. ایلوس کا جو سادہ مطلب ہے وہ ہے, مثال میں دینے لگا ہوں سادہ. یسوع مسیح نے کہا اگر تیرے منہ پر کوئی ایک تماچا مارتا ہے تو کیا کر؟ اگر گال پر, ایک گال پر تیرے کوئی تماچا مارتا ہے تو کیا کر؟ دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دے. اگر کوئی تیرا ہاتھ, ایک ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے, اسے کاٹ دے, اور تاکہ دونوں ہاتھوں, تاکہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی تو آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بڑا خوبصورت معجزہ کیا, اور جس میں ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح گئے سبت کے دن, اور وہ عبادت خانہ تھا. عبادت خانے کے اندر سوال کیا یسوع مسیح سے کسی نے, کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا ہاں روا ہے. تم اپنے بیل کو کھول کر پانی پلاتے ہو تو کیا شفا دینا روا نہیں ہے؟ اور وہاں پر لکھا ایک شخص تھا جس کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا تھا. یسوع مسیح نے کہا اسے ادھر لے کر آؤ. وہ سامنے لایا, اور یسوع مسیح نے اس سوکھے ہوئے ہاتھ والے سے کہا اپنے ہاتھ کو بڑھا. اور لکھا ہے کہ اس نے جیسے ہاتھ کو بڑھایا تو اس کا وہ ہاتھ جو سوکھا ہوا تھا دوسرے ہاتھ کی طرح ہو گیا. بدن کے اندر دو ہی ہاتھ ہے نا, پہلا ہاتھ سوکھا ہوا تھا, یعنی دایاں ہاتھ سوکھا ہوا ہے. یسوع نے کہا ٹھیک ہو جا, تو کیسا ہو گیا؟ بائیں ہاتھ کی طرح, دوسرے ہاتھ کی طرح. پہلا گال پر تماچا مارے تو کیا کر؟ دوسرا بھی کر دے. تو اس کا مطلب ہے, دوسرے کا مطلب ہے ایک جیسا. ایک گال جو ہے ہمارا یا ایک ہاتھ جو ہے, اس میں کیا فرق کیا ہے؟ دونوں کو آپ رکھیں ایک جیسے ہی ہیں. دونوں گال جو آپ کے ہیں یہ ایک جیسے ہی, اور ان دونوں گال یعنی رخساروں سے ہمارا چہرہ مکمل ہوتا ہے, ورنہ چہرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. کہ ہو جاتا ہے اتنا حصہ اتار دیں تو چہرہ مکمل ہے؟ بندہ ہی مکمل نہیں, مر جائے گا. تو دونوں ایک جیسے ہیں. یسوع مسیح نے کہا دوسرا بھی کر دے, یعنی دوسرا ایک جیسا. تو ایک اور بائبل مقدس میں حوالہ میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس استفنس نے واز کیا. مقدس استفنس نے کہا کہ جب مقدس یعقوب یوسف گئے مصر کے اندر تو وہاں پر بادشاہ فرعون تھا, اور پھر لکھا ہے کہ دوسرا بادشاہ فرعون آیا جو اسے نہیں جانتا تھا. سو دونوں کا مفہوم فرق ہے. ایک کا مطلب ہے ایک جیسا, اور دوسرے کا مطلب ہے اسی جگہ پر آنا لیکن اس جیسا نہ ہونا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے کا مطلب ہے ایک جیسا. پہلا مطلب ہے ایک جیسا, جیسے ایک گال اور دوسرا گال, ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ, ٹھیک ہے. اور دوسرے کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے, مثال کے طور پر آج میں کلام سنا رہا ہوں, میں اگر پاکستان میں نہیں ہوں, میں باہر ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ آج بھائی صاحب نے کلام نہیں سنایا, دوسرے پادری نے کلام سنایا. ہے تو وہ پادری ہو, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے نے کلام سنایا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تمہیں کیا بخشوں گا؟ دوسرا مددگار. دوسرا مددگار ہے میرے جیسا. جیسا میں ہوں, جیسا ایک گال ویسے دوسرا گال, جیسے ایک ہاتھ ویسے دوسرا ہاتھ, جیسے ایک آنکھ ویسے دوسری آنکھ. میں تمہیں دوسرا مددگار یعنی میرے جیسا, میری اتھارٹی والا, میرے اختیار والا, میری طرح ہو بخو میری طرح ہوگا. میں تمہیں وہ بخش کے جاؤں گا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. جب آپ آسمان پر گئے تو کتنی جدائی تھی؟ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنی دلہا سے جدائی ہوئی؟ کتنی دیر؟ صرف 10 دن کی جدائی. کتنے دنوں کی جدائی؟ 10 دن کی جدائی, عارضی جدائی. میں تم سے جدا ہونے لگا ہوں. اور جب آسمان پر آپ چلے گئے تو 10 دن کے بعد کیا ہوا؟ روح القدس اس جیسا دوسرا یسوع مسیح آ گیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو مجھے اب بتائیں
कितनों के पास रूहुल कुद्स है? अगर है तो फिर कौन है आपके साथ? जिसमें यीशु मसीह का रूह है वो खुदा में है। तो जिनके पास रूहुल कुद्स है वो समझते हैं कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, रूहुल कुद्स मेरे पास है, रूहुल कुद्स की मामूरी मेरे पास है, वो मुझे गाइड करता है। बाइबल में लिखा है जब तक रूहुल कुद्स यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तुम्हें रोजे की जरूरत नहीं। लेकिन समझते हो कि रूहुल कुद्स मुझसे जुदा हो गया है तो फिर सारा दिन भूखे रहो, फिर खुदा के हुजूर गिरयाजारी करो, फिर खुदा के हुजूर मिन्नतें करो, फिर खुदा के हुजूर फरियादें करो और कहो खुदावंद मुझे अपना रूहुल कुद्स बख्श ताकि मैं दुल्हे के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाऊं, मैं दुल्हे के साथ दोबारा कायम मेरी रफाकत हो जाए। और जैसे दुल्हा आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए तो फिर आप जो कुछ मांगो आपके लिए हो जाएगा। जैसे दुल्हा आपकी जिंदगी के अंदर आ गया दूसरा मददगार रूहुल कुद्स, यीशु को तो नहीं आप देख रहे, रूहुल कुद्स को भी नहीं देख रहे, लेकिन रूहुल कुद्स जैसे आपकी जिंदगी में आ जाता है तो दुल्हा आपके साथ आ जाता है। और जैसे दुल्हा आपके साथ है फिर आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं है दुल्हा आपके साथ, रूहुल कुद्स आपसे जुदा है, खुदा का रूह आपसे पीछे हट चुका है, तो फिर आंसू बहा कर अपने खुदा के हुजूर दुआएं करें, मिन्नतें करें, भूखे रहें, मनाएं अपने खुदा को और कहें खुदावंद रहम कर मुझ पर। जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी चेहरा को उदास ना बना। और जब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कोई ऐसी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, रफाकत के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम क्या करें? तब हम रोजा रखें। खुदा जब हमसे नाराज हो जाए, खुदा जब हमसे खफा हो जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर कोई गुनाह सरसद हो जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तब हम रोजे में झुक जाएं। और झुके कैसे? तू अपनी शक्ल रियाकारों की तरह ना बना, बल्कि क्या कर, तू अपने सर में तेल डाल। और तेल के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी लफ्ज से शामाइन है, और इसका मतलब है कि ऐसा तेल जो रूहुल कुद्स की अलामत हो, ऐसा तेल जो पुराने अहदनामा में आप देखते हैं कि तेल हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। जब कभी रोटी को चौपड़ना होता, रोटी के ऊपर तेल लगाया जाता। और आप जानते हैं खुदा ने कहा कि कोई खाली हाथ मेरे घर में ना आए। अगर कोई गरीब है और वो नहीं पैसा ला सकता तो बाहर से लकड़ियां चुन के ले आए, और अगर इससे भी कोई और काम करना चाहता है तो बाहर जैतून गिरे हुए हैं उठा के ले आए ताकि वो कूटा जाए और उसके अंदर से तेल निकाला जाए, और वो तेल हैकल के अंदर रोटियों पर लगाया जाए, वो तेल हैकल के चिराग के अंदर लगाया रखा जाए, वो तेल के साथ मसा किया जाए जगहों को, और वही तेल सरदार काहन के सर पे डाला जाए, वही तेल नबी के सर पे डाला जाए, वही तेल खादम के सर पे डाला जाए। और जो ही वो तेल सर पे डाला जाए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे अंबिया तेल को किसी शख्स के सर पे डालते थे तो रूहुल कुद्स जोर से नाज़िल हो जाता था। जोर से लिखा है कि जोर से खुदा का रूह नाज़िल हो जाता। तू अपने सर में क्या डाल? वो तेल डाल। तेल का ये मतलब नहीं है कि हम जैसे यहाँ ऑयल बिकता है सरसों का वो डालें या कोई और महंगा ऑयल डालें। तेल का मतलब है तू अपने सर में रूहुल कुद्स को ले, अपने बदन में ले, क्योंकि सर जो है ये हकीकत के अंदर पूरे बदन को कंट्रोल करता है। आपके जिस्म को पूरे को कंट्रोल करने वाला सर है। और यीशु मसीह ने फरमाया तू इसके अंदर अपने तेल डाल, मुंह धो। मुंह धोने का मफहूम है कि बदी से बाज आना, बदकारी से बाज आना, नजायज चीजों से बाज आना। और जब ये तू करेगा, अपने सर में तेल डालेगा, मुंह धोएगा, तो आखिरी बात जो मैं करके खत्म करना चाहूंगा, लिखा है तेरा बाप, मैं इसको पढ़ना ही चाहूंगा, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। क्या करे? तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। अब मेरे साथ रहिए, बड़ा सादा हमने इस बात को सीखा कि मसीहियों ने रोजा रखना है। कब रखना है? मेरे साथ रहिए जरा, सिर्फ आपके 2-3 मिनट लूंगा। मसीहियों पर वाजिब है रोजा रखना, लेकिन कब रखना है? जब दुल्हा उनसे जुदा होगा। तो दुल्हा जुदा कब हुआ? 2000 साल पहले। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हें कौन सा मददगार?
اپنے جیسا، کون سا؟ اپنے جیسا دوسرا مددگار بخشوں. اور کتنے دن کے بعد دوسرا مددگار آیا؟ تو یسوع مسیح کتنے دن جدا ہم سے رہا؟ 10 دن. اور 10 دنوں کے بعد شاگردوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے معجزے کیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلیسیاؤں نے روزے بھی رکھے، لیکن روزے رکھے خدا کی حضوری کے اندر. اب مسیحیوں پر جو فرض کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے جب تمہارا پرابلم بن جاتا ہے. تم نے روزہ رکھنا ہے جب تم سمجھتے ہو کہ میں روحانی طور پر ویک ہو رہا ہوں. تم نے روزہ رکھنا ہے جب تم سمجھتے ہو کہ میرا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رہا. تم نے روزہ رکھنا ہے جب تمہارے اندر کوئی بڑی پرابلم مصیبت آ جاتی ہے. رکھنا ہے، لیکن جو ہی تم نے روزہ رکھنا ہے تو سر میں کیا ڈالنا ہے؟ تیل. کا مطلب کیا ہے؟ تیل کا مطلب کیا ہے؟ رول کچھ. اور اپنے منہ کو دھونا ہے، کانوں کو دھونا ہے، آنکھوں کو دھونا ہے، ناک کو دھونا ہے، زبان کو دھونا ہے. اور اس دھونے کا مفہوم یہ ہے اس کو باز رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے، ریاکاروں کی طرح نہیں بلکہ ایسا کریں گے، تو باپ کیا کرے گا؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. اس کا مطلب ذرا سمجھیے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں. اگر وہ جاننا نہ چاہتا ہو تو حکم ہی نہ دیتا. اس کا مطلب حکم ہے. حکم ہے. حکم یہ ہے کہ میں تمہیں روزہ دار کیا کروں؟ حاضری لگوائیں. میں تمہیں روزہ دار جانوں کہ تو روزہ رکھا ہوا ہے. اب جاننے کا ذرا مطلب سمجھیے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتہ جبرائیل مریم مقدسہ کے پاس آیا اور مقدسہ مریم سے کہا تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور وہ چلا گیا. مقدسہ مریم حاملہ ہو گئی. یوسف کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حاملہ ہو گئی ہے، یہ میں اسے ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا. تو تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ کہاں آ گیا؟ یوسف کی خواب میں. اور یوسف کو کیا کہتا ہے؟ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ رول کچھ کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. تو یہ ساری ڈیٹیل جب کر لی تو اگلی آیات کے اندر لکھا ہے اور یوسف نے مریم کو نہ جانا. نہ جانا اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو فزیکل ریلیشن ہے یا جسمانی تعلق ہے وہ نہیں ہے. جاننے کا مطلب ہے جسمانی تعلق. جیسے بیوی میاں کو جانتی ہے اور میاں بیوی کو جانتا ہے، اس لیے خدا نے کہا تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. یہ ہے جاننے کا مطلب. میری سمجھ نہیں ہے بات؟ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ دو نہیں بلکہ ایک ہے. جاننے کا مطلب ہے جسمانی تعلق. جاننے کا مطلب ہے جنسی ریلیشن. مریم کو یوسف نے نہ جانا. اور تیرا باپ کیا کرے؟ تیرا باپ تجھے جانے، اتنا کلوز ریلیشن شپ ہو جائے، اتنا کلوز تعلق ہو جائے کہ وہ جانے تجھے. جس طرح بیوی شوہر کو جانتی ہے، شوہر بیوی کو جانتا ہے، ویسے خدا ہمیں جاننا چاہتا ہے. ویسے خدا چاہتا ہے کہ روزے کے ٹائم میں اتنا اس کے کلوز ہو جاؤں جیسے بیوی میاں اور میاں بیوی کا جو کلوز ریلیشن شپ ہے، ویسا تعلق میں اس عابد سے، میں اس شخص سے بنا لوں کہ میں اتنا کلوز ہو جاؤں تاکہ وہ بات پوری ہو جو یسوع مسیح نے کہی، اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں اور میں دعا کرتا ہوں یہ ہم میں ہوں. اتنا کلوز ہو جانا. اور یہ ہے روزے، مسیحی روزے کا مفہوم. یہ ہے مسیحی روزے کی تعلیم کہ خدا اور انسان جہاں اتنے قریب ہو جائیں کہ باپ بیٹے کو جانے اور بیٹا باپ کو جانے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آخری نقطہ میں آپ کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. جب مسیحی روزہ رکھیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ اسے دکھاوا نہیں کرنا، نہ بتانا ہے، نہ اشتہار دینا ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کے جو ریلیشن ہیں، کیا وہ بازاروں میں بتائے جاتے ہیں؟ بے حیائی ہے، شرمندگی ہے شرعی طور پر سب درست، خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے سارے عمل کو، لیکن ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ بے حیائی کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہ ہے جاننا جو صرف دونوں کا تعلق ہو، تیسرا اس میں نہ آئے. اور ان دونوں کے تعلق میں تیسرا آئے، زناکاری بھی ہو جاتی ہے، بے شرمی بھی ہو جاتی ہے، بے حیائی بھی ہو جاتی ہے، بے ہودگی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ تیسرا شخص نہیں آئے گا.
میں تجھے جانوں اور تو مجھے جانے. اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, جب تم رکھو تو تیرا باپ تجھے کہاں جانے؟ پوشیدگی میں جانے, پوشیدگی میں جانے. اور یہ ہے جاننا, اتنا قریب ہو جانا. دعا کریں گے, اپنے سروں کو